طویل انتظار کے بعد 5G اسپیکٹرم کی نیلامی 597 میگا ہرٹز میں سے 480 میگا ہرٹز اسپیکٹرم 50 کروڑ 70 لاکھ ڈالر میں فروخت۔ وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ کہتی ہیں رواں سال کے آخر تک اسلام آباد سمیت 5 شہروں میں 5G سروس شروع ہو جائے گی۔ 5G ایک کلک ایک سیکنڈ اور جناب آپ جڑ جائیں گے ایک براعظم سے دوسرے براعظم۔ یہ ہے وہ تیز ترین انٹرنیٹ سروس جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں تہلکہ مچا رہی ہے۔ 5G موبائل انٹرنیٹ کی 5ویں نسل ہے جو دنیا بھر میں ڈیجیٹل انقلاب کی نئی بنیاد بن رہی ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف موبائل انٹرنیٹ تیز ہوگا بلکہ سمارٹ سٹیز، خودکار گاڑیاں، ریموٹ سرجری اور جدید انڈسٹریل ٹیکنالوجی بھی ممکن ہو سکے گی۔ 5G 4G سے تقریباً 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ تیز ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، 5G کی سٹارٹنگ سپیڈ 50 میگا بائٹس پر سیکنڈ ہوگی، ڈاؤن لوڈ سپیڈ 20 میگا بائٹس پر سیکنڈ ہو جائے گی۔ پاکستان میں 274 میگا ہرٹز سے سیدھا 600 میگا ہرٹز کا مطلب تیز ترین دنیا میں تیز ترین رسائی ہے۔ میگا ہرٹز دراصل ریڈیو فریکوینسی کی پیمائش کی اکائی ہے۔ حکومت موبائل نیٹ ورک کمپنیز کو مخصوص فریکوینسی بینڈ اسپیکٹرم فراہم کرتی ہے جس پر وہ اپنی سروس چلاتی ہیں۔ زیادہ یا بہتر اسپیکٹرم ملنے کا مطلب زیادہ رفتار، بہتر سگنل اور زیادہ صارفین کو بیک وقت سروس ہے۔ 5G صرف موبائل فون صارفین تک ہی محدود نہیں رہے گی بلکہ صحت، تعلیم، صنعت، ٹرانسپورٹ اور زراعت سمیت کئی شعبوں میں انقلاب لائے گی۔ ایران کا جوابی وار آپریشن وعدہ صادق کی 37ویں لہر، اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بوچھار۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، خرمشر میزائلوں کا بھی استعمال ہوا ہے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس سمیت مختلف شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی مسلسل نشانے پر ہیں۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارت خانے پر میزائل حملہ کیا گیا، آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب نے سلطان ایئر بیس کی طرف آنے والے 6 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ڈرون حملے ناکام بنائے۔ ایرانی ڈرونز نے اردن اور کویت کو بھی ہٹ کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق جنگ شروع ہونے سے پہلے اب تک 150 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں، 8 شدید زخمی ہیں۔ امریکی سینٹ کام 8 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر چکا ہے۔ تیل کی سب سے بڑی عالمی گزرگاہ ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے امریکہ کی سرتوڑ کوششیں جاری۔ امریکی سینٹ کام نے کارروائی کرتے ہوئے بارودی سرنگیں بچھانے والی 16 غیر فعال ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کو خبردار کیا ہے کہ ابنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں لگائی ہیں تو ہٹا دے، ایسی کوئی حرکت کی تو شدید نتائج بھگتنے ہوں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے بھی سخت پیغام دیا، کہا ایران کو ابنائے ہرمز کو یرغمال بنانے نہیں دیں گے۔ ایران پر حملے کے اہداف حاصل نہ ہونے پر صدر ٹرمپ بوکھلا گئے۔ پے در پے متضاد بیانات کے بعد حملے کی ذمہ داری بھی اپنے داماد سمیت 3 امریکی عہدیداروں پر ڈال دی۔ فلوریڈا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اسٹیو وٹکاک، جیرڈ کشنر اور پیٹ ہیگسیت کی گفتگو سے انہیں ایسا لگا کہ ایران امریکہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے، اگر امریکہ حملہ نہ کرتا تو ایران کر دیتا۔ تازہ بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے خلاف جنگ ختم ہونے والی ہے۔ امریکی صدر نے تہران کے ساتھ بات چیت کا عندیہ بھی دیا۔ ہرمز بند رکھنے پر ایران کو پہلے سے 20 گنا زیادہ سخت جواب دینے کی بھی دھمکی دی ڈالی۔ امریکہ نے ایران کے زیر زمین میزائل سائٹس پر 2000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے۔ صدر ٹرمپ کو یقین ہے جلد اہداف حاصل کر لیے جائیں گے۔ جب اہداف حاصل ہو جائیں گے تو تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹس کی نیوز بریفنگ، کہا صدر ٹرمپ اور توانائی کی ٹیم عالمی منڈیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکی فوج ایران کی میزائل تنصیبات کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ کارروائیاں اس وقت تک اور اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار نہ ڈال دے۔ وائٹ ہاؤس ترجمان نے بتایا ہے کہ امریکہ نے ابنائے ہرمز میں ابھی تک کسی جہاز کی مدد نہیں کی۔ صدر ٹرمپ ابنائے ہرمز سے تیل کی آزادانہ ترسیل کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی شہریوں پر حملے جنگی جرم ہے۔ اقوام متحدہ ایران کے خلاف جاری جنگ رکوائے۔ ایرانی مندوب عامر سعید کا مطالبہ، کہا ایران اپنے عوام، سرزمین اور آزادی کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہریوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب تک 6669 شہری مقامات اور 7943 گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ بمباری سے 32 طبی مراکز اور 65 تعلیمی اداروں پر بھی حملے کیے گئے۔ ہلال احمر کی 13 عمارتیں اور توانائی کی متعدد تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے۔ ایرانی مندوب کے مطابق فیول اسٹوریج تنصیبات پر حملے سے خطرناک زہریلی گیس فضا میں پھیل گئی۔
मोहराबाद एयरपोर्ट पर बमबारी से मुतादिद सिविलियन तैयारे तबाह हुए। ईरानी मंदूब के मुताबिक बैरूत के होटल पर इसराइली हमले में 4 ईरानी सिफारतकार शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करते हुए हमलों की मजम्मत करे। ईरानी सहाफ़ी डट गया। अमरीकी और इसराइली बमबारी के दौरान सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करता रहा। हमला उस वक्त किया जब वो नए ईरानी सुप्रीम लीडर के हक में निकाली गई रैली की कवरेज कर रहा था। هدفمند داره عمل میکنه و ما شاهد اجتماع حضور مردم هستیم در میدان انقلاب. ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما اینجا هستیم، مردم اینجا هستن. حتی در مقابل پدافندها در برابر موشک‌ها ایستادن مردم. मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान को तेल की खरीदारी और शिपिंग में मुश्किलात का सामना। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है आलमी शिपिंग लाइन से जहाज़ों की दस्तयाबी कम है। तेल की आलमी मंडी में खरीदार ज़्यादा हैं, प्रीमियम भी वसूल किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने IG सिंध और मेयर कराची के हमरा यौम अली के मौके पर जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। कहा शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं। जुलूस की गुजरगाहों पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सिंध भर में जो सिक्योरिटी संभाल रही है पुलिस और रेंजर, तकरीबन 20,000 के करीब जो है 20-22 हज़ार के करीब हमारे पुलिस के जो भी पर्सनल्स हैं वो होंगे सब ड्यूटियों पर। यहाँ पर हमने कराची में 6,000 के करीब जो है और 7,000 जो हैं हमने ट्रुप्स रखे हैं। उसमें रेंजर्स भी है और हमारे दूसरे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे होंगे। कोशिश ये है कि अमन व अमान से और बेहतर तरीके से ये जो कल के प्रोसेशन से इख्तिताम पजीर हों। लाहौर की बादशाही मस्जिद में भी मौतकिफ हजरात ने बड़ी तादाद में एहतिकाफ का आगाज़ किया। चेयरमैन मरकज़ी इत्तेहाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं तीसरे अशरे की बड़ी फजीलत है। मज़ीद जानेंगे समाज के नुमाइंदे कासिम अरशद से। जी कासिम बताइए। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज़ हो गया है और किस तरह इसकी बरकतें और साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से समेटी जा सकती हैं, इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन मरकज़ी इत्तेहाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद। जी ये बताएं किस तरह रमज़ान मुबारक की तीसरे अशरे की साथ और बरकतें? ये रमज़ान का आखिरी अशरा है। अव्वलुहु रहमा औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु मिनन नार। ये वो अशरा शुरू हो गया है जो जहन्नम से आज़ादी का है, खलासी का है और नजात का है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अशरे की बरकतें हमें नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अशरे में जो एतकाफ़ फरमाया और वो किस रात को तलाश किया जा रहा था, वो लैलतुल क़द्र की रात जो 1000 महीनों से आला बाला है। बताया गया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में है। तो आज मैं ये समझता हूँ कि मोतक़िफ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के घर आ गए हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके एतकाफ़ को कबूल